فترضا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یوں فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں آپ کو اس وقت تک دیتا رہوں گا، اس وقت تک آپ پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا نزول کرتا رہوں گا جب تک آپ راضی اور خوش نہیں ہو جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یوں فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ بس کریں گے، اور جب تک آپ بس نہیں کر دیتے اس وقت تک میں دینا بند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ یہ پوری کائنات، پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری مخلوقات، جس میں جن و انس بھی ہیں اور اس کے اندر چرند پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، کائنات کی ہر چیز بشمول انسانوں کے سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادات اور تسبیحات و تحمیدات کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ رو رو کر ان کے چہرے مبارک پر نالی پڑ جاتی ہے اور زبان پر صدائیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ پوچھیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اے اولاد آدم کے والد محترم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اتنے آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے پتھر کھا رہے ہیں، پتھر کی بارشوں کی بارش کے نیچے دب جاتے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کہ حضرت نوح، آپ اتنی مار کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ اتنے زخم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ اتنی تکلیفیں کیوں جھیل رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں، اپنے رب کے سامنے التجائیں اور فریادیں کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پوچھئے تو صحیح کہ اے یونس علیہ السلام، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر اپنے رب کو کیوں پکار رہے ہیں؟ آپ کی اس پکار کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہی جواب ملے گا، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آگ کے چیخے کے اندر کود جاتے ہیں، نار نمرود کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نار نمرود کو گل گلزار بنا دیتے ہیں، لیکن اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یا ربا انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک۔ یا ربا، جس طرح تو آسمان دنیا میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس وقت تیری اس دھرتی کے اوپر اکیلا میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ پوچھئے تو صحیح، اے خلیل اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل، آپ کیوں اپنے رب کی توحید آگ کے چیخے کے اندر بیان کر رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھئے کہ آپ کو تو مصر کی حسیناؤں نے اپنی طرف بلایا تھا، آپ کو آفر کی تھی، اور مصر کی حسیناؤں میں سے ایک حسینہ نے آپ کو تو شادی کی آفر کی، نکاح کی آفر کی، لیکن آپ نے ان تمام حسیناؤں کی آفر کو ٹھکرایا اور جیل کی کال کوٹھڑی کو پسند اور منتخب فرمایا۔ آپ جیل کی تکلیفیں اور مشقتیں کیوں منتخب کر رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ رو رو کر آنکھوں میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے۔ پوچھئے تو صحیح، اے یعقوب علیہ السلام، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ساری زندگی سفر کے اندر گزری ہے، حالانکہ سفر السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ پوچھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کے کلیم آپ سفر کی صعوبتوں کو، سفر کی مشقتوں کو کیوں جھیل رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیجئے کہ آپ اپنی قوم کی خاطر، قوم کے عقیدے کے مطابق آپ سولی پر لٹک جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو زندہ آسمان دنیا کی طرف اٹھا لیتے ہیں، آپ یہ سب کچھ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا کہ اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء کی نبوت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، صحابہ کی صحابیت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تابعین کی تابعیت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ائمہ اکرام کا اجتہاد، مجتہدین کا اجتہاد اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ائمہ اکرام کی امامت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، خطیبوں کی خطابت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، مقرروں کی تقریر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، واعظوں کی نصیحت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، قاریوں کی قرأت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تالیہ قرآن کی تلاوت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، عابدوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، نمازیوں کی نماز اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، روزہ داروں کا روزہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے، صاحب نصاب لوگوں کی زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور اسی طرح مبلغین کی تبلیغ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، مجاہدین کا جہاد اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے، چرند پرند کی چہچہاہٹ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جانوروں کا ہنہنانا اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور حیوانوں کی بولیاں اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، پہاڑوں کی تسبیح اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، چاند سورج ستاروں اور سیاروں کی تسبیح و تحمید اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جن و انس کی تسبیح و تحمید و عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، آسمان دنیا کے ملائکہ کی تسبیح و تحمید اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، الغرض پوری کائنات، پوری کی پوری 18,000 مخلوقات سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کو راضی اور خوش کرنا چاہتی ہیں۔ ایک اللہ ہے، ایک ہمارا رب ہے کہ اس کی چاہت یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، میرا محبوب اتنا راضی ہو، اتنا راضی ہو، اور اس وقت تک میں اپنے محبوب کو دیتا رہوں، میں اس وقت تک اپنے محبوب کو عطا کرتا رہوں، میں اس وقت تک اپنے محبوب پر رحمتوں اور نعمتوں کی بارش نازل کرتا رہوں، جب تک میرا محبوب مجھے کہہ نہ دے کہ یا ربا بس کر بس کر، اب بہت ہو چکا، اس وقت تک میں اپنے محبوب کو دیتا رہوں گا، اور اس وقت تک دیتا رہوں گا، اس وقت تک عطا کرتا رہوں گا جب تک میرا محبوب راضی اور خوش نہیں ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر یوں فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اے میرے محبوب، آپ سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر ہیں، آپ آسمان دنیا کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں۔ آپ نے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا، میں نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اے میرے محبوب، لوگوں نے آپ سے کہا قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کے لیے، آپ نے اپنے ہاتھ ابھی چہرے انور پر پھیرے نہیں تھے کہ میں نے آسمان دنیا سے بارش برسا دی آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اے میرے محبوب، ابو ہریرہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے حضور ساری زندگی آپ کی خدمت میں بارگاہ نبوت کے اندر گزاری، ایک ایک آپ کا فرمان، ایک ایک حدیث، ایک ایک آپ کا قول میں نے نقل کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میری والدہ کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی نعمت سے نواز دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ کے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کی والدہ کو میں نے ہدایت کی نعمت عطا فرما دی۔ اے میرے محبوب، آپ نے کہا کہ یا ربا مجھے عمر چاہیے، یا ربا اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے تحفظ
تحفظ کے لیے مجھے عمر چاہیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی، میں نے عمر کو کلمہ اسلام پڑھا کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اے میرے محبوب، آپ کی چاہت یہ تھی، آپ کی خواہش یہ تھی، آپ کی آرزو یہ تھی کہ اس وقت تو میں 6 مہینے ہو گئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میری اپنی چاہت یہ ہے، میری اپنی خواہش یہ ہے، میری اپنی تمنا یہ ہے، میری اپنی آرزو یہ ہے کہ میرا قبلہ وہی خانہ کعبہ ہو جائے جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کعبہ اور بیت اللہ تھا۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی اس چاہت کو عملی جامہ اور آپ کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی۔ آپ 2 رکعت نماز کی نیت باندھ چکے تھے، آپ اتنے بیتاب تھے بیت اللہ کی طرف اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہ آپ نے 2 رکعت نماز کا سلام پھیرنے کا انتظار تک نہیں کیا، اور نماز کے دوران ہی آپ نے بیت المقدس سے اپنا منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر دیا، بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف آپ نے اپنا منہ کر دیا۔ یہ خواہش بھی میں نے آپ کی پوری کر دی، اس لیے کہ اے میرے محبوب، میں آپ کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو چاہیں گے، جس طرح کی خواہش کا اظہار کریں گے اور آپ جتنا چاہیں گے اتنا میں آپ کو دیتا رہوں گا، اور اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک آپ راضی اور خوش نہیں ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کب خوش ہوں گے؟ بڑی ایمان افروز بات، اور یہی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام راضی اور خوش کب ہوں گے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایک دعا کی اجازت دی تھی کہ اے میرے نبیوں، اے انبیاء کی جماعت، تم ایک دعا مانگو، میں تمہاری اس ایک دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرماؤں گا۔ ہر ایک نبی نے دنیا کے اندر وہ دعا مانگ لی، میں نے اپنی دعا ریزرو کے طور پر رکھ لی، میں نے اپنی دعا محفوظ کر لی، میں نے اپنی دعا سیو کر لی، میں نے اپنی وہ دعا نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ، آپ نے کیوں نہیں مانگی اور کب مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل روز محشر جب میری امت پریشان ہوگی، کل روز محشر میری امت جب پریشان ہوگی، میری آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی کہ میری امت گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے جہنم کی وادی کی طرف جا رہی ہوگی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گا کہ یا ربا، آپ نے دنیا کے اندر مجھ سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، میں آپ کو اتنا دوں گا، اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک آپ راضی اور خوش نہیں ہوں گے۔ یا ربا، آج میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ یا ربا، میں آج کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ میری امت جہنم کے اندر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ نبی علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا ربا، آپ نے دنیا کے اندر ہر ایک نبی کو ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا تھا، اس دعا کی شرف قبولیت کا وعدہ بھی فرما دیا تھا، میں نے وہ دعا دنیا کے اندر نہیں مانگی تھی، آج مانگ رہا ہوں کہ یا ربا، میں اس وقت راضی اور خوش ہوں گا کہ جب میرا آخری امتی جہنم کی وادیوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے اندر پہنچ نہ جائے۔